گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے ہرگز کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں، یعنی جب اللہ ان کے لیے ذلت کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ کر دیں گے تو آج جس مال اور اولاد کی بہتات پر اور کثرت پر یہ مغرور ہیں، یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئے گی اور یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ دستور فرعون والوں کا، یعنی کہ جیسے فرعون والوں کی حالت ہوئی، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، فرعون سے پہلے تھے، قوم عاد تھے، قوم سمود تھے، اور مدین کے شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کافر کو جب کہ وہ کفر کی حالت میں ہمارے پاس پہنچے گا اور توبہ اس نے نہیں کی، ہمارا دشمن بن کے پہنچ گیا، تو اس کو پھر ذلت سے، رسوائی سے اور عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوگا، جیسے کہ اقوام ماضیہ ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں، قل للذین کفروا، اے پیغمبر آپ کافروں سے کہہ دیں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اب تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم ان سارے کافروں سے کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے کافر تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مقابلہ رہا، وہ ایک یہود ہے، ایک نصارہ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر مشرکین تھے، بت پرست۔ بت پرستوں کا دین بھی الگ ہے، یہود کا دین بھی الگ ہے، نصارہ کا دین بھی الگ ہے۔ یہود تو کہتے تھے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں ہے، یہ دوزخی ہے، نصارہ کہتے تھے کہ یہود کا کوئی دین نہیں ہے، یہ دوزخی ہے۔ اور مشرکین تو سرے سے کتاب والے اور علم والے تھے ہی نہیں، یہ تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کا تو الگ ہی دین تھا، یہ تو آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی تو یہ تینوں بدبخت ایک ہو جاتے، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ مگر ہم مسلمانوں کو اللہ سمجھ دے دے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم روئیں گے تو اکیلے روئیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تو اپنے بھی نہیں ہیں۔ جب اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوگا تو کفر سارا ایک ہو جاتا ہے، یہود ہو کہ نصارہ ہو کہ ہندو ہو کہ مجوسی ہو کہ کسی، دنیا کا سارا کفر ایک ہو جائے گا، اور پھر مسلمان اکیلا ہوگا۔ لیکن مسلمان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ جو آیت اللہ نے ذکر کی نا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ اور جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی صحابہ کرام نے ایک عجیب کارنامہ دکھایا، 1000 کے مقابلے میں 300 تھے اور 300 نے 1000 کو مارا، اور 1000 بھی ایسے کہ وہ ایک ایک آدمی بھی کئی کئی 100 کے برابر تھا،
بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے شہسوار. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ صحابہ فتح، انہیں پتہ تھا کہ آج قصہ ختم ہونے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا آج قصہ ختم ہوگا. لیکن وہ تو عجیب بات ہو گئی. وہ تو صرف یہی نہیں کہ صحابہ نے ان کو مارا، بلکہ ان کو قیدی بھی بنایا. اور اتنی عظیم فتح تھی کہ صرف یہی نہیں کہ کافر کو شکست ہوئی ہے، مشرکین کو شکست ہوئی، نہیں، مشرکین کے اتنے بڑے بڑے جنگجو اور سپاہی اور ایسے ایسے بڑے ہیروز اس میں مارے گئے، اس کے بعد وہ سر بھی نہیں اٹھا سکے، دوبارہ اپنی وہ پاور جمع بھی نہیں کر سکے. اتنا تو صحابہ نے ان کو مارا. تو جب جنگ بدر سے واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ تم حق قبول کر لو، ورنہ جو حال قریش کا ہوا ہے تمہارا بھی ہوگا. تو وہ کہنے لگے اے محمد، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ تم نے قریش کے چند ناتجربہ کار لوگوں پر فتح حاصل کر لی ہے. یہ یہود نے کہا ہم سے مقابلہ ہوا تو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم جنگ آزمودہ ہے اور بہادر ہیں. اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی ہو مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف آکے جاؤ گے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہود نے اور آس پاس کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ مل کر صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت نے ان کے وہ بڑے بڑے سرغنے مار دیے، کل تک یہ ان کے ظلم کی چکی میں پستے تھے، ان پہ وہی لوگ ظلم کرتے تھے، اور آج انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا اور کہیں کا نہیں چھوڑا. تو کہتے ہیں یہ حال دیکھ کر یہود کو خیال آیا کہ اس نبی کی طرف مائل ہونا چاہیے، یعنی اب ہم کو قبول کر لینا چاہیے، ایمان قبول کر لینا چاہیے. لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکایا، کہا جلدی مت کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، اتفاقی بھی ہو سکتا ہے، آئندہ کیا ہوتا ہے دیکھو. دوسرے سال جب جنگ احد ہوئی، جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی ہے اور جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے. جب 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تو اس میں شروع میں مسلمان کچھ پسپا ہوئے، اس لیے کہ مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک ٹولہ پہاڑ کے ٹیلے پہ بٹھایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ نیچے نہیں اترنا. جنگ ختم ہو گئی اور کفار جو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالاری میں تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کر دیا اسی جگہ سے آ کے. اس پر صحابہ کرام کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، کافی شہادتیں ہوئی، بھگدڑ مچ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی. بہرحال فتح تو مسلمانوں کی ہوئی، لیکن جنگ کی حالت یہ ہوئی کہ دونوں جگہ لاشیں بھی گری، دونوں جگہ بھگدڑ بھی مچی اور دونوں جگہ نقصان ہوا. تو جنگ احد میں جب یہ حالت دیکھی یہود نے، تو یہود کو شیطان نے تھوڑی ہمت دلائی کہ ان سے لڑا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، ان سے لڑا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، اپنے ہی دین پہ ڈٹے رہو، کوئی اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے. یہ شیطان نے ان کے دل سخت کر دیے اور پھر یہی ہوا کہ اس عارضی پسپائی کو دیکھ کر اور اس عارضی شکست کو دیکھ کر شیطان نے ان کو ورغلایا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے وعدے تھے وہ وعدے ان نے توڑ دیے، عہد بھی ان نے توڑ دیا. کعب ابن اشرف یہودی تھا، ان یہودیوں کا بڑا تھا. کعب ابن اشرف یہودی ان کا بڑا تھا. اس نے جا کر قریش میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے جا کے گٹھ جوڑ کیا، ملاقات کی، آگے دیکھو ہمیں مل کے لڑنا چاہیے.
مل کے ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم متحد محاذ قائم کرتے ہیں اور آپ سے لڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لڑیں گے۔ اور یہ اتنا بدبخت تھا کعب بن اشرف یہودی، یہ جب قریش والوں کے پاس گیا، بت پرستوں کے پاس، یہ اہل کتاب ہے، یہ خدا کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ان کے عقیدے میں لیکن بت پرستی ان کے یہاں بھی کفر ہے، ان کے کتاب میں بھی بت پرستی کفر ہے، اور پتھروں کو سوائے اللہ کی پوجا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کتاب میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کتاب ہماری ہو، چاہے عیسائیوں کی ہو، چاہے یہود کی ہو، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس میں بت پرستی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ اتنا بدبخت تھا، جب یہ پہنچا ابو سفیان کے پاس، ابو سفیان نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارا دین زیادہ اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ اچھا ہے؟ اس بدبخت کو اچھی طرح پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ اچھا ہے۔ کہا نہیں، تمہارا دین زیادہ اچھا ہے۔ حالانکہ بت پرستی تو کسی کے دین میں بھی جائز نہیں ہے، ان کے اپنے دین میں بھی جائز نہیں تھی، لیکن دوستی کرنے کے لیے، گٹھ جوڑ کرنے کے لیے کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے زیادہ اچھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے، تم شاید ایسی مجھے مکھن لگانے کے لیے کہہ رہے ہو، اپنی طرف رغبت کرنے کے لیے۔ نہیں بھائی، تمہارا دین بہت اچھا ہے۔ اچھا، اگر ہمارا دین اچھا ہے تو پھر اس بت کو سجدہ کر کے دکھاؤ۔ کعب بن اشرف یہودی نے جا کے بت کو سجدہ کیا، بت کو جا کے اس نے سجدہ بھی کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کافر مسلمان کے مقابلے میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہم سے جو دشمنیاں ہو رہی ہے ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے، اللہ غیب سے ہماری مدد کر دے اور ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو جائے، ورنہ ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں دنیا میں شکست دینے کے لیے، ہمیں مغلوب کرنے کے لیے وہ دوزخ بھی اپنے سر لینے کے لیے تیار ہے۔ کعب بن اشرف یہودی کو پتہ نہیں تھا کہ بتوں کو سجدہ کرنا کفر ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ کفر ہے، لیکن چونکہ ابھی گٹھ جوڑ کرنا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، یہ بھی کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لوں گا، جو بھی ہے شیطان نے اس کو سمجھایا ہوگا۔ اس حد تک یہ جا سکتے ہیں ہمیں مارنے کے لیے اور ہماری بیخکنی کرنے کے لیے، ہماری جڑوں کو کاٹنے کے لیے۔ یہ تو اس زمانے میں ہے، اب تو پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اے کہ موسیٰ، اگر یہ آسمان زمین سارے کے سارے جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، یہ سب کے سب، یہ آسمان جو ہے یہ پورا کمان بن جائے، کیا بن جائے؟ کمان بن جائے، اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب تیر بن جائے، اور اس سب سے مل کر چلانے والا خدا ہو، تو بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ چلانے والا خدا ہے اور آسمان کمان ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب تیر ہے، تو بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے جبکہ چلانے والا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلانے والے کے دامن میں چلے جاؤ، چلانے والے کے دامن میں چلے جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو اگر یہ سارا آسمان زمین آگ کا شعلہ بھی بنا لے، یہ ہم پر آسمان زمین کو آگ کا شعلہ بھی بنا لے، لیکن اگر ہم اللہ اور اللہ کے دین کے دامن میں چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ لیکن ہم پہلے اپنے آپ تو مسلمان ہو جائیں، ہمیں اور تو فتنے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ یہ پیچھے کر رہے ہیں اس کا اللہ حافظ ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنی 5 نمازیں پوری کر لیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، اپنا دین ٹھیک کر لیں، اپنا حلال حرام ٹھیک کر لیں، کم سے کم اپنے اللہ کو تو خوش کر لیں کہ اس کی خوشی کے بعد اللہ غیب کے فیصلے کر لیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کعب بن اشرف یہودی نے سجدہ بھی کیا صرف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے، لیکن
ادھر مسلمان جو تھوڑے سے تھے لیکن تھے پکے اور سچے، ان سب کے منصوبے ناکام ہوئے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد، سالوں والوں نہیں، عرب کے اندر ایک بھی مشرک نہیں تھا، پورے عرب میں نہ کوئی مشرک رہا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ، اللہ کے نبی اور صحابہ نے تلوار کے گھاٹ ان کو اتار دیا، اور جو بنو نذیر تھے وہ سب کے سب جلا وطن ہوئے، اور جو نجران کے عیسائی آئے تھے جو کہتے تھے سچا نبی ہے لیکن اس لیے نہیں مانتے کہ مال بڑا دیا ہے بادشاہوں نے، جس مال کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، اسی ذلیل مال کو ذمی بن کے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ دیتے تھے، خراج دیتے تھے، مسلمانوں کو ٹیکس دیتے تھے، اور ذلت کے ساتھ رہنے لگے، ایک بھی نہیں بچا۔ قریش بھی تباہ ہوئے، عرب کے اندر جتنے مشرک تھے سارے تباہ ہوئے، یہود، بنو نذیر، بنو قریظہ سب ذلیل رسوا ہوئے، اور عیسائی کے نجران کے جو عیسائی تھے وہ جزیہ اور ٹیکس دے کر رہتے تھے۔ اور تھے کتنے صحابہ، لڑنے کے لیے جاتے تھے تو 1000 کے مقابلے میں 300 ہوتے۔ بات یہ ہے کہ وہ پکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پکا کر دے، ہمارے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے لقمے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے لقمے حلال ہو جائیں، ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائے، ہمارا قبلہ درست ہو جائے، ہمارے سجدے اچھے ہو جائیں، اور ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو پھر اگر یہ سارے کے سارے کافر زمین آسمان کو ہمارے لیے شعلہ بنا لے تو انشاءاللہ ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ویسا کر دے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت تیار کی تھی۔ اللہ صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتک یا لڑکی تھوڑی